اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک مغرور شخص ایک بند کمرے میں تھا کہ اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا۔ اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، تم کون ہو اور کیسے میرے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہو گئے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس کے جواب میں وہ داخل ہونے والا شخص کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جسے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب اس مغرور شخص نے یہ باتیں سنی تو اس کا غصہ نیچے آ گیا۔ اس شخص نے کہا، یہ تو بتائیں کہ کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ حضرت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ کہیں بھی جانے سے روک نہیں سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضور کیا مجھے تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن تو دے دیجئے مجھے، کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، اچھا پھر یہ تو بتائیں کہ اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، اس جہان پر کہ جہاں تم نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں۔ کہا، حضور میں نے نیکیاں نہیں کی، نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ ملک الموت نے فرمایا، پھر ہم تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ کی طرف لے کر جائیں گے جو تیرا گوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ مردہ ہو کر گر پڑا، گھر میں رونا دھونا مچ گیا۔ دوستو سوچئے یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہوں گے کہ اچانک موت آ جائے گی، ہماری روح قبض کر لی جائے گی اور پھر ہمیں توبہ یا نیکی کرنے کا کوئی چانس نہیں ملے گا۔ دوستو کیا کبھی غور کیا ہے کہ قبرستان کی غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں کہ اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والو، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن جہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر پڑنا ہے۔ یاد رکھیں یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہے، ضروری نہیں کہ ان کے اندر حالات بھی یکساں ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے اندر ڈھیر ہونے والا اگر نمازی تھا، رمضان شریف کے روزے رکھنے والا تھا، سچ بولنے والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا تھا، روزی حلال کمانے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، اخلاق کا پیکر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ تھا، تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اس مٹی تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو۔ دوسری طرف اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا، شراب پینے والا تھا، زناکار تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، ماں باپ کو ستانے والا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی طرف کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ دفن ہونے والے کے بدن پر لیٹے ہوں اور ایسی چیخو پکار مچی ہوئی ہو کہ جسے ہم سن نہیں سکتے۔ پیارے ویورز، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی یوں کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، مگر مرنے کی ترتیب ضروری نہیں۔ ہمیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اسی لیے اس دنیا میں اچھا بوئیں تاکہ آخرت میں اچھا کاٹیں۔